ناظرین مزید حدیث حاصل کرنے کے لیے اردو حدیث لیب کو ضرور سبسکرائب کریں شکریہ سب سے پہلے ویڈیو کا نوٹیفیکیشن حاصل کرنے کے لیے بیل کے آئیکن کو ضرور پریس کیجیے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے معزز ناظرین اور اس اسلامی چینل کے محترم ممبران کو اردو حدیث لیب میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کا ٹاپک ہے قیامت کب آئے گی؟ وقوع قیامت کا عقیدہ اسلام کے بنیادی عقائد میں سے ہے اور ایک مسلمان کے ایمان کا حصہ ہے، لیکن اس کا صحیح وقت خدا تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اتنا معلوم ہے کہ جمعہ کا دن اور محرم کی 10ویں تاریخ ہوگی۔ متعدد احادیث میں قیامت کی بہت سی علامات ملتی ہیں اور قیامت سے پہلے کے بہت سے حالات احادیث میں بیان کیے گئے ہیں۔ البتہ ہمارے پیغمبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی چھوٹی اور بڑی نشانیاں بتلا دی ہیں۔ ان نشانیوں کو دیکھ کر قیامت کا قریب آ جانا معلوم ہو سکتا ہے۔ سب سے بڑی علامت خود ہمارے آخری نبی کا دنیا میں تشریف لا کر چلا جانا ہے۔ قیامت آثار قیامت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے قرب سے چاند کا پھول جانا ہے۔ پہلی رات کا چاند نظر آئے گا تو لوگ سمجھیں گے کہ یہ دوسری رات کا چاند ہے۔ سلسلہ صحاح 27-10۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک فتنے ظاہر نہ ہو جائیں، جھوٹ زیادہ نہ ہو جائے، بازار قریب نہ آ جائیں، وقت قریب نہ آ جائے، تیزی سے گزرنے لگے اور ارجا زیادہ نہ ہو جائے۔ پوچھا گیا، ارج کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، قتل۔ سلسلہ صحاح 2714۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک عرب کی سرزمین سرسبز اور نہروں والی نہ ہو جائے۔ سلسلہ صحاح 2715۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک تم چھوٹی آنکھوں والی چوڑے چہروں والی قوم سے قتال نہ کر لو۔ گویا کہ ان کی آنکھیں ٹڈی کی طرح گول اور ان کے چہرے چپٹی ڈھال ہیں، بال سے جوتے پہنیں گے، چمڑے کی ڈھال پکڑے ہوئے ہوں گے، حتیٰ کہ اپنے گھوڑوں کو کھجور کے درختوں سے باندھیں گے۔ سلسلہ صحاح 2716۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی حتیٰ کہ بیت اللہ کا حج کرنے والا کوئی نہ رہے۔ سلسلہ صحاح 2717۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک آدمی اپنے پڑوسی، بھائی اور والد کو قتل کرنے نہ لگ جائے۔ سلسلہ صحاح 2718۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کوئی شخص کسی قبر کے پاس سے گزرے اور تمنا کرے کہ کاش اس کی جگہ میں ہوتا، اسے اللہ عز و جل کی ملاقات کی محبت نہ ہوگی۔ سلسلہ صحاح 2719۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک لوگوں پر عام بارش ہو اور زمین سبزہ نہ اگائے۔ سلسلہ صحاح 2720۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک لوگوں پر عام بارش ہو، اس بارش کے پانی سے کوئی گھر بچ نہیں سکے گا، نہ مضبوط اینٹوں والا اور نہ بالوں والا یعنی خیمے وغیرہ۔ سلسلہ صحاح 2721۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک لوگ گھر بنا کر ان میں نقش و نگار نہ کرنے لگ جائیں۔ سلسلہ صحاح 2723۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک لوگ گدھوں کی طرح راستے میں ہی جفتی کرنے نہ لگ جائیں۔ میں نے کہا، کیا ایسا ہوگا؟ آپ نے فرمایا، ہاں ایسا ضرور ہوگا۔ سلسلہ صحاح 2724۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب شام والے خراب ہو جائیں گے تو تم میں کوئی بھلائی باقی نہیں رہے گی۔ میری امت کا ایک گروہ مدد یافتہ رہے گا جو انہیں چھوڑ دے گا، وہ انہیں نقصان نہیں پہنچا سکے گا حتیٰ کہ قیامت قائم ہو جائے۔ سلسلہ صحاح 3351۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے ایک بستی کا حکم دیا گیا ہے جو بستیوں کو کھا جائے گی، حاوی ہو جائے گی۔ لوگ اسے یثرب کہتے ہیں اور یہ مدینہ ہے۔ لوگوں کو اس طرح نکال دیتا ہے جس طرح بھٹی لوہے کے زنگ کو نکال دیتی ہے۔ اور ایک دوسری روایت ان سے مرفوع ان الفاظ کے ساتھ ہے،
लोगों पर एक वक्त ऐसा आएगा कि आदमी अपने चचाजाद और करीबी को बुलाएगा खुशहाली की तरफ। हालांकि इस वक्त मदीना उनके लिए बेहतर होगा अगर उन्हें इल्म हो तो। इस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, जो शख्स उससे बेरग़बत होकर निकलेगा अल्लाह ताला इससे बेहतर इसमें ले आएगा। खबरदार, मदीना भट्टी की तरह है जो बेकार लोगों को निकाल देगा। क़यामत इस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक मदीना अपने शरीर लोगों को इस तरह ना निकाल दे जिस तरह भट्टी लोहे का जंग निकालती है। सिलसिला सहा 3398। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत कायम होने तक मुसलमान ज़मीन में रहेंगे। ये इस वजह से कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत का एक गिरोह अल्लाह के हुक्म पर कायम रहेगा, जो उनकी मुखालफत करेगा उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा, अपने दुश्मनों से क़िताल करेगा। जब कोई मुखालिफ जंग ख़त्म होगी तो दूसरी कौम से जंग शुरू हो जाएगी। अल्लाह ताला लोगों के दिल टेढ़े कर देगा ताकि उनसे इस जमात को रिस्क दे हत्ता कि क़यामत आ जाए, गोया कि वो अंधेरी रात का टुकड़ा हो। लोग घबरा जाएंगे हत्ता कि वो ज़रहों का लिबास पहन लेंगे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो अहल शाम होंगे। और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उंगली से ज़मीन पर ख़त खींचा, अब शाम की तरफ इशारा कर रहे थे, हत्ता कि अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उंगली में तकलीफ होने लगी। सिलसिला सहा 3624। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला बदगोई और फहशगोई को नापसंद करता है। इस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, क़यामत इस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक अमीन को खाइन न समझा जाए और खाइन को अमीन न समझा जाने लगे, और फहशगोई, बदगोई, कतरहमी और बुरे पड़ोसियों की अलिफ असरेत न हो जाए। मोमिन की मिसाल सोने के टोड़ी की तरह है कि उसके मालिक ने इसमें फूंक मारी ना तो ये तब्दील हुआ और ना कम हुआ। इस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जान है। मोमिन की मिसाल उएजूर के दरख्त की तरह है जो साफ खुराक हासिल करता है और पाकीज़े फल देता है। अगर ज़मीन पर गिर भी जाए तो खराब नहीं होता ना ही टूटता है। सिलसिला सहा 1344। अदी बिन हातिम रज़ी अल्लाह अन्हु से मरवी है, कहते हैं कि मैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मौजूद था। आपके पास दो आदमी आए, एक तंगदस्ती का शको कर रहा था और दूसरा डाकाज़नी की शिकायत कर रहा था। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, डाकाज़नी का मामला इस तरह है कि थोड़ी मुद्दत गुजरेगी और कैफियत यह होगी कि मक्का की तरफ कोई काफिला बगैर किसी मुहाफिज के सफ़र करेगा, और तंगदस्ती की सूरत हाल यह होगी कि क़यामत इस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक कोई शख्स अपना सदका, ज़का वगैरह उठाए घूम रहा होगा और इसे कोई ऐसा शख्स नहीं मिलेगा जो इस सदक़े को कबूल कर ले। फिर आदमी अल्लाह के सामने खड़ा होगा, इसके और अल्लाह के दरमियान कोई हिजाब नहीं होगा, न कोई तर्जुमान होगा जो उसके लिए तर्जुमानी करे। अल्लाह ताला इससे फरमाएगा, क्या मैंने तुम्हें माल नहीं दिया था? वो कहेगा, क्यों नहीं? फिर अल्लाह ताला फरमाएगा, क्या मैंने तुम्हारी तरफ रसूल नहीं भेजा था? वो कहेगा, क्यों नहीं? वो शख्स अपने दाएं तरफ देखेगा तो आग नजर आएगी, फिर अपने बाईं तरफ देखेगा तो भी आग नजर आएगी। इसलिए इसे चाहिए कि वो आग से बच्चे, अगरचे एक खजूर के टुकड़े के जरिए ही क्यों ना बच्चे, अगर ये भी मुयस्सर ना, अच्छी बात के जरिए ही। सिलसिला सहा 1812। एक बार हज़रत लोगों में बैठे हुए उनसे बातें कर रहे थे। इतने में एक देहाती अब के पास आया और पूछने लगा कि क़यामत कब आएगी। आप अपनी गुफ्तगू में मसरूफ रहे। बाज़ लोग जो मजलिस में थे कहने लगे अपने देहाती की बात सुनी लेकिन पसंद नहीं की, और बाज़ कहने लगे कि नहीं बल्कि अपने इसकी बात सुनी ही नहीं। जब आप अपनी बातें पूरी कर चुके तो मैं समझता हूं कि आपने यूं फरमाया, वो क़यामत के बारे में पूछने वाला कहाँ गया? इस देहाती ने कहा, हुजूर मैं मौजूद हूं। आपने फरमाया कि जब अमानत, ईमानदारी दुनिया से उठ जाए तो क़यामत कायम होने का इंतज़ार कर। उसने कहा, ईमानदारी उठने का क्या मतलब है? आपने फरमाया कि जब हुकूमत के कारोबार नालायक लोगों को सौंप दिए जाएं तो क़यामत का इंतज़ार कर। सही बुखारी 59। नबी करीम ने फरमाया, क़यामत इस वक्त तक कायम ना होगी जब तक यहूदियों से तुम्हारी जंग ना हो लेगी, और वो पत्थर भी इस वक्त अल्लाह ताला के हुक्म से बोल उठेंगे जिसके पीछे यहूदी छुपा हुआ होगा कि मुसलमान,
یہ یہودی میری آڑ لے کر چھپا ہوا ہے، اسے قتل کر ڈالو۔ صحیح بخاری 2926۔ نبی کریم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ قبیلہ کہتان میں ایک ایسا شخص پیدا نہیں ہوگا جو لوگوں پر اپنی لاٹھی کے زور سے حکومت کرے گا۔ صحیح بخاری 3517۔ رسول اللہ نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک دو جماعتیں مسلمانوں کی آپس میں جنگ نہ کر لیں اور دونوں کا دعویٰ ایک ہوگا کہ وہ حق پر ہے۔ صحیح بخاری 3608۔ نبی کریم نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک دو جماعتیں آپس میں جنگ نہ کر لیں، دونوں میں بڑی بھاری جنگ ہوگی، حالانکہ دونوں کا دعویٰ ایک ہی ہوگا، اور قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک تقریباً 30 جھوٹے دجال پیدا نہ ہو لے۔ ان میں ہر ایک کا یہی گمان ہوگا کہ وہ اللہ کا نبی ہے۔ صحیح بخاری 3609۔ رسول اللہ سے قیامت کے بارے میں پوچھا کہ قیامت کب قائم ہوگی؟ اس پر اپنے فرمایا تم نے قیامت کے لیے تیاری کیا کی ہے؟ انہوں نے عرض کیا کچھ بھی نہیں، سوا اس کے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہوں۔ حضرت نے فرمایا کہ پھر تمہارا حشر بھی انہیں کے ساتھ ہوگا جن سے تمہیں محبت ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہمیں کبھی اتنی خوشی کسی بات سے بھی نہیں ہوئی جتنی اب کی یہ حدیث سن کر ہوئی کہ تمہارا حشر انہیں کے ساتھ ہوگا جن سے تمہیں محبت ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں بھی رسول اللہ سے اور حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہ سے محبت رکھتا ہوں، اور ان سے اپنی اس محبت کی وجہ سے امید رکھتا ہوں کہ میرا حشر انہیں کے ساتھ ہوگا، اگرچہ میں ان جیسے عمل نہ کر سکا۔ صحیح بخاری 3688۔ رسول اللہ نے فرمایا اس وقت تک قیامت قائم نہ ہوگی جب تک سورج مغرب سے طلوع نہ ہو لے۔ جب لوگ اسے دیکھیں گے تو ایمان لائیں گے، لیکن یہ وہ وقت ہوگا جب کسی ایسے شخص کو اس کا ایمان کوئی نفع نہ دے گا جو پہلے سے ایمان نہ رکھتا ہو۔ صحیح بخاری 4635۔ رسول کریم نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک سورج مغرب سے نہ نکلے گا۔ جب سورج مغرب سے نکلے گا اور لوگ دیکھ لیں گے تو سب ایمان لے آئیں گے، یہی وہ وقت ہوگا جب کسی کے لیے اس کا ایمان نفع نہیں دے گا جو اس سے پہلے ایمان نہ لایا ہوگا، جس نے ایمان کے بعد عمل خیر نہ کیا ہو۔ بس قیامت آ جائے گی اور دو آدمی کپڑا درمیان میں خرید و فروخت کے لیے پھیلائے ہوئے ہوں گے۔ ابھی خرید و فروخت بھی نہیں ہو چکی ہوگی اور نہ انہوں نے اسے لپیٹا ہی ہوگا کہ قیامت قائم ہو جائے گی، اور قیامت اس حال میں قائم ہو جائے گی کہ ایک شخص اپنی اونٹنی کا دودھ لے کر آ رہا ہوگا اور اسے پی بھی نہیں سکے گا، اور قیامت اس حال میں قائم ہو جائے گی کہ ایک شخص اپنا حوض تیار کرا رہا ہوگا اور اس کا پانی بھی نہ پی پائے گا۔ قیامت اس حال میں قائم ہو جائے گی کہ ایک شخص اپنا لقمہ اپنے منہ کی طرف اٹھائے گا اور اسے کھانے بھی نہ پائے گا۔ صحیح بخاری 6506۔ رسول کریم نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی کہ علم دین دنیا سے اٹھ جائے گا اور جہالت پھیل جائے گی، شراب بکثرت پی جانے لگے گی اور زنا پھیل جائے گا، مرد کم ہو جائیں گے اور عورتوں کی کثرت ہوگی، حالت یہاں تک پہنچ جائے گی کہ 50 عورتوں پر ایک ہی خبر لینے والا مرد رہ جائے گا۔ صحیح بخاری 6808۔ رسول اللہ نے فرمایا قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ وہ وقت آ جائے گا جب زمین میں اللہ اللہ نہیں کہا جا رہا ہوگا۔ صحیح مسلم 375۔ رسول اللہ نے فرمایا قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ رومی، عیسائی عماق شام میں حلب اور انتکیہ کے درمیان ایک پر فضا علاقہ جو دابق شہر سے متصل واقع ہے دابق میں اتریں گے، ان کے ساتھ مقابلے کے لیے دمشق کے شہر سے مدینہ سے کہ اس وقت روئے زمین کے بہترین لوگوں کا ایک لشکر روانہ ہوگا۔ جب وہ دشمن کے سامنے صف آ رہا ہوں گے تو رومی عیسائی کہیں گے تم ہمارے اور ان لوگوں کے درمیان سے ہٹ جاؤ جنہوں نے ہمارے لوگوں کو قیدی بنایا ہوا ہے، ہم ان سے لڑیں گے۔ تو مسلمان کہیں گے اللہ کی قسم نہیں، ہم تمیری اور اپنے بھائیوں کے درمیان سے نہیں ہٹیں گے، چنانچہ وہ ان عیسائیوں سے جنگ کریں گے۔ ان مسلمانوں میں سے ایک تہائی شکست تسلیم کر لیں گے، اللہ ان کی توبہ کبھی قبول نہیں فرمائے گا، اور ایک تہائی قتل کر دیے جائیں گے، وہ اللہ کے نزدیک افضل ترین شہداء ہوں گے، اور ایک تہائی فتح حاصل کریں گے، وہ کبھی فتنے میں مبتلا نہیں ہوں گے، ہمیشہ ثابت قدم رہیں گے اور قسطنطنیہ کو دوبارہ فتح کریں گے۔ پھر جب وہ غنیمت تقسیم کر رہے ہوں گے
اور اپنے ہتھیار انہوں نے زیتون کے درختوں سے لٹکائے ہوئے ہوں گے تو شیطان ان کے درمیان چیخ کر اعلان کرے گا، مسیح دجال تمہاری پیچھے تمہاری گھر والوں تک پہنچ چکا ہے، وہ نکل پڑیں گے، مگر یہ جھوٹ ہوگا۔ جب وہ شام دمشق پہنچیں گے تو وہ نمودار ہو جائے گا۔ اس دوران میں جب وہ جنگ کے لیے تیاری کر رہے ہوں گے، صفیں سیدھی کر رہے ہوں گے تو نماز کے لیے اقامت کہی جائے گی۔ اس وقت حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام اتریں گے تو ان کا رخ کریں گے۔ پھر جب اللہ کا دشمن دجال ان کو دیکھے گا تو اس طرح پگھلے گا جس طرح نمک پانی میں پگھلتا ہے۔ اگر وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسے چھوڑ بھی دیں تو وہ پگھل کر ہلاک ہو جائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ اسے ان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے قتل کرائے گا اور لوگوں کو ان کے ہتھیار پر اس کا خون دکھائے گا۔ صحیح مسلم 7278۔ رسول اللہ نے فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ ارض حجاز سے ایک آگ نکلے گی جو شام کے شہر بصر میں اونٹوں کی گردنوں کو روشن کر دے گی۔ صحیح مسلم 7289۔ رسول اللہ نے فرمایا، بہترین دن جس میں سورج طلوع ہوتا ہے جمعے کا دن ہے۔ اس میں آدم پیدا کیے گئے، اسی میں ان کو زمین پر اتارا گیا، اسی میں ان کی توبہ قبول کی گئی، اسی دن ان کی وفات ہوئی اور اسی دن قیامت قائم ہوگی۔ جمعہ کے دن صبح ہوتے ہی تمام جانور قیامت کے ڈر سے کان لگائے ہوئے ہوتے ہیں حتیٰ کہ سورج طلوع ہو جائے، سوائے جنوں اور انسانوں کے۔ سنن ابو داؤد 1046۔ رسول اللہ نے فرمایا، قیامت قائم نہیں ہوگی حتیٰ کہ تم اپنے امام کو شہید کرو گے اور تلواروں کے ساتھ ایک دوسرے سے جنگ کرو گے، اور برے لوگ تمہاری دنیا کے وارث ہو جائیں گے۔ ابن ماجہ 4043۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، جس رات رسول اللہ کو معراج ہوئی، اب کی ملاقات حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی ہوئی۔ وہ آپس میں قیامت کے بارے میں بات چیت کرنے لگے۔ سب سے پہلے انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا لیکن انہیں اس کے بارے میں معلومات نہیں تھی۔ پھر انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا، انہیں بھی اس کا علم نہ تھا۔ تب حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام سے بات کرنے کو کہا گیا تو انہوں نے فرمایا، مجھے قیامت قائم ہونے سے پہلے کی باتیں بتائی گئی ہیں، باقی رہا اس کے قائم ہونے کا وقت تو وہ اللہ کے سوا کسی کو معلوم نہیں۔ پھر انہوں نے دجال کے ظہور کا ذکر کیا اور فرمایا، میں نازل ہو کر اسے قتل کروں گا، تب لوگ اپنے اپنے شہروں کو لوٹ جائیں گے۔ آگے سے انہیں آجوج ماجوج ملیں گے جو ہر ٹیلے سے تیزی کے ساتھ اتر رہے ہوں گے۔ وہ جس پانی، چشمے وغیرہ کے پاس سے گزریں گے پی جائیں گے، اور جس چیز کے پاس سے گزریں گے اسے خراب کر دیں گے۔ تب لوگ اللہ سے فریاد کریں گے، چنانچہ میں اللہ سے دعا کروں گا کہ ان آجوج ماجوج کو تباہ کر دے۔ تب ساری زمین میں ان کی سڑاند پھیل جائے گی۔ لوگ اللہ سے فریاد کریں گے، میں بھی اللہ سے دعا کروں گا، چنانچہ اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش نازل فرمائے گا جو انہیں اٹھا کر سمندر میں پھینک دے گی۔ پھر پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا اور زمین کو اس طرح کھینچ دیا جائے گا جس طرح چمڑے کو کھینچ دیا جاتا ہے۔ مجھے عیسیٰ علیہ السلام کو بتایا گیا ہے کہ جب یہ واقعہ ہوگا تو قیامت اتنی قریب ہوگی جیسے وہ حاملہ جس کا وقت بالکل قریب ہو اور اس کے گھر والوں کو پتہ نہ ہو کہ کب اچانک ولادت ہو جائے گی۔ ابن ماجہ 4081۔ سیدنا عمر بن خطاب سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں، ہم ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، اچانک ہمارے پاس ایک آدمی آیا، اس کے کپڑے بہت زیادہ سفید اور بال بہت زیادہ سیاہ تھے، نہ تو اس پر سفر کی کوئی علامت نظر آ رہی تھی اور نہ ہم میں سے کوئی اسے پہچانتا تھا۔ بہرحال وہ آیا اور گرسول اللہ کے پاس اس طرح بیٹھ گیا کہ اپنے گھٹنے اب صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں کے ساتھ ملا دیے اور اپنے ہاتھ اب رسول اللہ کی رانوں پر رکھ دیے اور کہا، اے محمد، مجھے اسلام کے بارے میں بتاؤ کہ اسلام کیا ہے؟ اب رسول اللہ نے فرمایا، اسلام یہ ہے کہ تو گواہی دے کہ اللہ تعالیٰ ہی معبود برحق ہے اور رسول اللہ اللہ کے رسول ہیں، اور تو نماز قائم کرے، زکوٰۃ ادا کرے، رمضان کے روزے رکھے، اور اگر طاقت ہو تو بیت اللہ کا حج کرے۔ اس نے آگے سے کہا، آپ نے سچ کہا ہے۔ ہمیں بڑا تعجب ہوا کہ یہ شخص سوال بھی کرتا ہے اور تصدیق بھی کرتا ہے۔ بہرحال اس نے پھر سوال کیا اور کہا، اب مجھے ایمان کے بارے میں بتلائیں۔ اب رسول اللہ نے فرمایا، ایمان یہ ہے کہ تو اللہ تعالیٰ، فرشتوں، کتابوں، رسولوں،
आखिरत के दिन और सारी की सारी तकदीर, वो अच्छी हो या बुरी, पर ईमान ला। उसने कहा, जी, आपने सच कहा है। उसने तीसरा सवाल करते हुए कहा, अब आप मुझे एहसान के बारे में बताएं, एहसान क्या होता है? अब रसूल अल्लाह ने फरमाया, एहसान ये है कि तो अल्लाह ताला की इस तरह इबादत करके गोया तो उसे देख रहा है, और अगर तो नहीं देख रहा तो वो तो तुझे देख रहा है। उसने फिर सवाल किया, अब मुझे क़यामत के बारे में बताएं। अब रसूल अल्लाह ने फरमाया, मसूल क़यामत के बारे में साइल से ज़्यादा इल्म नहीं रखता। उसने कहा, तो फिर अब मुझे इसकी अलामतों के बारे में बता दें। अब रसूल अल्लाह ने फरमाया, वो ये है, लौंडी अपनी मालिका को जन्म देगी तो देखेगा कि नंगे पांव और नंगे जिस्मों वाले बकरियों के चरवाहे इमारतों पर गुरूर करेंगे। सैयदना उमर कहते हैं, फिर वो बंदा चला गया और अब रसूल अल्लाह कुछ ज़माने, एक रवायत के मुताबिक 3 दिनों तक इसके बारे में खामोश रहे और फिर मुझसे फरमाया, क्या तुम जानते हो कि ये साइल कौन था? मैंने कहा, जी अल्लाह और उसका रसूल ही बेहतर जानते हैं। अब रसूल अल्लाह ने फरमाया, ये हज़रत जिल थे, वो तुम लोगों को दीन की तालीम देने के लिए आए थे। मसनद अहमद 55। रसूल अल्लाह ने फरमाया, क़यामत इस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक कि ज़माना इस कदर मुख्तसर नहीं हो जाएगा कि 1 साल 1 महीने के बराबर, 1 महीना 1 हफ्ते के बराबर, 1 हफ्ता 1 दिन के बराबर, 1 दिन 1 घड़ी के बराबर और 1 घड़ी इस लम्हे के बराबर हो जाएगी जिसमें खजूर का खुश्क पता जल जाता है। मसनद अहमद 128885। रसूल अल्लाह ने फरमाया, क़यामत इस वक्त कायम होगी जब तुम्हारे अंदर माल व दौलत इस कदर आम हो जाएगा कि मालदार आदमी इस वजह से परेशान हो जाएगा कि इसका सदका कौन कबूल करेगा, और इल्म छीन लिया जाएगा, वक्त मुख्तसर हो जाएगा, फितने बरपा होंगे और एरज आम होगा। सहाबा ने दरियाफ्त किया, अल्लाह के रसूल, एरज से क्या मुराद है? अपने फरमाया, कत्ल है, कत्ल। मसनद अहमद 12887। रसूल अल्लाह ने फरमाया, क़यामत इस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक इस किस्म के हालात पैदा न हो जाएंगे कि एक आदमी किसी कब्र के पास से गुजरते हुए कहेगा, काश में इसकी जगह पर होता। ये अल्लाह ताला से मुलाकात के शौक की वजह से नहीं होगा, बल्कि हालात की संगीनी की बना पर होगा। मसनद अहमद 12889। रसूल अल्लाह ने फरमाया, क़यामत इस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक मेरी उम्मत हो बहु पहली उम्मतों और लोगों वाले काम नहीं करेगी। एक आदमी ने पूछा, अल्लाह के रसूल, क्या जिस तरह फारसी और रूमी लोगों के काम थे? आपने फरमाया, लोगों से मुराद ही यही लोग हैं। मसनद अहमद 12891। रसूल अल्लाह ने फरमाया, क़यामत इस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक कि तुम्हारे अंदर माल व दौलत की इस कदर फरावानी न हो जाएगी कि मालदार आदमी सदका करते वक्त परेशान होगा कि वो किसे दे, और वो जिसे देगा वो कहेगा कि मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। मसनद अहमद 12893। रसूल अल्लाह ने फरमाया, क़यामत इस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक लोग मसाजिद के सिलसिले में एक दूसरे पर फ़ख्र का इजहार नहीं करने लगेंगे। मसनद अहमद 12900। नबी करीम ने फरमाया, क़यामत इस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक कि कमीना बन कमीना को लोगों में मुअज़्ज़ज़ तरीन नहीं समझा जाएगा। मसनद अहमद 12912। रसूल अल्लाह ने फरमाया, क़यामत इस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक कि अल्लाह ताला अहल ज़मीन में अपनी शर्त पूरी नहीं कर लेगा, फिर सिर्फ ऐसे नाकारा लोग बाकी रह जाएंगे जिनको ना नेकी की मारिफत होगी और ना वो बुराई को बुरा समझेंगे। मसनद अहमद 12905। रसूल अल्लाह ने फरमाया, क़यामत सिर्फ इंतहाई रज़ल और घटिया लोगों पर कायम होगी। मसनद अहमद 12906। रसूल अल्लाह ने फरमाया, क़यामत इस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक ऐसे लोग ज़ाहिर नहीं होंगे जो अपनी ज़बानों से इस तरह खाएंगे जैसे गायें अपनी ज़बानों से खाती हैं। मसनद अहमद 12909। रसूल अल्लाह ने फरमाया, क़यामत कायम नहीं होगी हत्ता के मदीना बारे लोगों को निकाल बाहर करेगा जैसे भट्टी लोहे की मील कचियल निकाल बाहर करती है। मुसाब 2740। खारजा बिन सलत बरजिमी बयान करते हैं, मैं हज़रत अब्दुल्ला के हमरा मस्जिद में दाखिल हुआ, इस वक्त जमात रुकू में थी, उन्होंने भी रुकू किया, फिर एक आदमी वहां से गुजरा, इसने उनको सलाम किया। हज़रत अब्दुल्ला ने कहा, अल्लाह और उसके रसूल ने सच फरमाया, फिर अब सफ तक पहुंच गए।
جب نماز سے فارغ ہوئے تو میں نے ان کے صدق اللہ ورسولہ کہنے کی وجہ پوچھی، اپنے فرمایا رسول اللہ فرمایا کرتے تھے قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ مساجد کو گزرگاہ نہ بنا لیا جائے، اور لوگ صرف جان پہچان والوں کو ہی سلام کریں گے، عورتیں مردوں کے برابر تجارت کریں گی، گھوڑے اور عورتیں بہت مہنگی ہو جائیں گی، پھر یہ اتنے سستے ہو جائیں گے کہ قیامت تک دوبارہ مہنگے نہیں ہوں گے۔ مستدرک حاکم 8598